السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی اور پروگرام کا نام ہے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے، جو عالم اسلام کی معروف دینی شخصیت ہیں، مفسر قرآن ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ وہ ہمیں وقت عنایت فرماتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو تشریف لاتے ہیں۔ آج ایک دفعہ پھر وہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں۔ حافظ صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ اور اس کے اہم مسائل کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں آپ نے گفتگو سنی مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی، جس میں انہوں نے ہمیں زکوٰۃ کے ظاہری اور معنوی جو فضائل ہیں اور زکوٰۃ کی جو معنوی اور ظاہری برکات ہیں اس کے حوالے سے ہمیں انہوں نے بہت ہی مفید گفتگو عنایت فرمائی۔ اور اس حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا تھا جو گزشتہ پروگرام میں کرنا چاہتا تھا، تو آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز ناظرین کرام وہیں سے کرتے ہیں جہاں گفتگو کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں رکا تھا۔ محترم حافظ صاحب، آپ نے گزشتہ پروگرام میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کس طرح معاشرے کے اندر غرباء اور مساکین کو اپ گریڈ کرنے اور معاشرے کی مین سٹریم کا حصہ بنانے میں کردار ادا کرتی ہے، اور امیر لوگ اگر واقعتاً زکوٰۃ نکالتے رہیں، صاحب نصاب لوگ، تو آہستہ آہستہ غربت ختم ہو جائے گی اور اس میں مساکین وہ ختم ہو جائیں گے۔ میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ اگر اس میں مساکین ہی کا فائدہ ملحوظ رکھنا ہے اور مساکین ہی کی خیر خواہی مطلوب ہے، تو کیا وہ لوگ جو حرام مال کماتے ہیں اور حرام مال سے بہت بڑے صاحب ثروت ہو چکے ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ اور صدقات دیں گے تو وہی فضائل، وہی برکات معنوی اور ظاہری حاصل ہو سکیں گی جو یعنی ہم زکوٰۃ کے حوالے سے پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک مسلمان زکوٰۃ کس مقصد کے لیے نکالتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کا حکم سمجھ کر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی محنت سے وہ مال حاصل کردہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ صحیح۔ جب مقصود یہ ہے اللہ کو راضی کرنا، تو اللہ کا تو پہلا حکم یہ ہے کہ تم مال کمانے میں، مال کے حصول میں کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہ کرو۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے۔ اب ایک شخص اگر اسی کی پابندی نہیں کرتا اور حرام طریقے سے مال کماتا رہتا ہے، ناجائز طریقے سے صحیح، دھوکہ فریب سے کماتا ہے، یا ایسا کاروبار کرتا ہے جس کی شریعت نے اجازت ہی نہیں دی ہے، تو شرعی طور پر ایسے کاروبار کی آمدنی بھی حرام ہوتی ہے۔ صحیح۔ یعنی حرام آمدنی کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسی چیزوں کا کاروبار کیا جائے جو شرعاً ممنوع ہیں، جس طرح شراب ہے، جی، گانے بجانے کے آلات ہیں، یا اور یعنی کاروبار کی نوعیت ہی حرام ہے۔ حرام ہو۔ اب اس سے جتنی بھی آمدنی ہوگی وہ سب حرام ہوگی۔ صحیح۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کاروبار تو اس کا حلال چیزوں پر مبنی ہو، جن کی شریعت میں اجازت ہے کاروبار کرنے کی، لیکن اس میں وہ جھوٹ کی آمیزش کرتا ہے، دھوکے فریب کی آمیزش کرتا ہے، ملاوٹ کر دیتا ہے، گاہکوں کو دھوکہ دے کر مال بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر بیچتا ہے، تو اس طریقے سے بھی اس کا مال حرام ہو جاتا ہے۔ تو یعنی وہ بنیادی شرائط مفقود ہوتی ہیں جو کاروبار کو حلال رکھنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ مہارت دیانت تو بنیادی چیز ہے۔ صحیح۔ اور
گاہک کے ساتھ راست بازی کے ساتھ سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ اب گاہک کے ساتھ اگر وہ بددیانتی کے ساتھ کام کرے گا، اس کو دھوکے میں رکھ کر چیز بیچے گا، فریب دے گا، کاروبار اس کا حرام جال سازی سے گا، چیزیں تو وہ حلال بیچ رہا ہے، کاروبار تو حلال کر رہا ہے، لیکن اس نے طریقہ ایسا اختیار کیا ہے جس میں فریب ہے، جال سازی ہے، صحیح، دوسرے کو دھوکہ دینا ہے، تو اس طریقے سے بھی آمدنی اس کی حرام ہو جاتی ہے۔ درست۔ یہ حرام کی دو صورتیں ہیں۔ اب ایک شخص ان دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی آمدنی حلال کی نہیں رہی، حرام کی ہو گئی۔ اب اس میں سے وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے، تو گویا اللہ کے ایک حکم پر عمل کر رہا ہے اور دوسرے حکم پر عمل نہیں کر رہا، ادھر خلاف ورزی کر رہا ہے اور ادھر اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ اس مال سے نکالے جو طیب پاک ہو۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حدیث میں نے بیان بھی کی تھی کہ جو شخص ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے من کسب طیب، شرط یہ ہے پاکیزہ حلال، پاکیزہ حلال سے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ یا اس سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے، لیکن اس میں بھی شرط ہے من کسب طیب۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور بھی حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں سے خرچ کرو۔ اور اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے مومنوں کو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ یعنی یہاں پاکیزہ حلال اور کمائی کی اہمیت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ عمل صالح کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے پاکیزہ کمائی اور پاکیزہ روزی کو پہلے مقدم کیا ہے۔ یعنی عمل صالح، یعنی صالح کردار اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک اس کے پس منظر میں اور پیچھے حلال روزی نہ ہو۔ جی ہاں، بالکل، یعنی حلال روزی کو مقدم رکھا گیا ہے عمل صالح سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص کی روزی ہی حلال کی نہیں ہے صحیح، تو اس کا عمل بھی صالح نہیں رہے گا۔ جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کی آمدنی سے عبادت بھی قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ تو درست ہے، جو دینے والا ہے اس کی طرف سے تو قبول نہیں ہوئی، لیکن جو ہم معاشرے کے اندر ایک خیرخواہی کا عنصر، جو آپ نے بڑی نمایاں گفتگو آپ نے کی پچھلے پروگرام میں، کہ معاشرے کے اندر جو غرباء و مساکین ان کی مدد ہوتی ہے اور غربت کے خاتمے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، زکوٰۃ اس میں فائدہ دیتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص حرام کمائی سے بھی دے رہا ہے تو یہ فائدہ تو اس سے حاصل ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ یہ فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہو رہا ہے نا کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ پھر قبول ہوگی کہ نہیں زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ تو قبول نہیں ہوئی، یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ حلال روزی کے بغیر زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، لیکن جب وہ کوئی حرام مال سے کمائی ہوئی اپنی آمدنی سے جو اس کو بچت ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو مستحقین کے اینڈ پہ وہ زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کو معلوم ہو کہ وہ شخص جو ہے پتہ نہیں اس کی آمدنی مشکوک ہے جیسے بھی ہے، لیکن وہ مستحق جینون مستحق ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، مال بھی موجود ہے، لیکن وہ دینے والا حرام کے مال میں سے دے رہا ہے، اس کا پورا سیٹ اپ حرام کا ہے جس بھی وجہ سے حرام ہوا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ مستحقین ایسے شخص سے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ نہیں، اگر وہ جن مستحقین کو وہ دے رہا ہے ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے پھر تو لے سکتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو لے لے گا، اس کے کچھ فوائد بھی اس کے لیے ثابت ہوں گے۔ لیکن جن کے علم میں یہ بات آ گئی کہ یہ حرام کی کمائی ہے، اس کی یہ اپنا کاروبار تو تبدیل کرتا ہی نہیں ہے اور یہ ہمیں دے رہا ہے، تو پھر تو شرعاً اس کی بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ حرام کمائی اس سے وصول کرے، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، تعاون کی صورت میں ہو، اس سے تو پھر اہل ایمان کو گریز کرنا چاہیے، چاہے ان کا اس کے اس عمل سے کوئی تعلق ہے چاہے نہیں، جی ہاں، ضرورت مند ہیں نہیں ہیں، لیکن وہ ایسی حرام کمائی کا علم رکھتے ہیں تو وہ قطعاً نہ لیں۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کسی اور ذرائع پیدا کر دے گا ان کے لیے، اللہ پر بھروسہ کرے گا تو۔ اچھا، آپ سب یہ فرمائیں
کہ ایک تو حرام مال کی زکوٰۃ ہمیں سمجھ آ گئی کہ وہ تو قابل قبول نہیں ہے، ایسا بھی کوئی ممکن ہے، یعنی شریعت اسلامیہ میں کوئی ایسی صورت بھی بیان ہوئی ہے کہ زکوٰۃ اس نے پاکیزہ مال میں سے دی ہے، مال حرام نہیں ہے، اور زکوٰۃ بھی ٹھیک طریقے سے دی ہے اور ٹھیک مستحقین کو دی ہے، اس کے باوجود وہ باطل قرار پائے؟ ایسا بھی کوئی ممکن ہے؟ وہ دکھلاوے کے لیے کرے گا یا احسان کر کے احسان جتلائے گا؟ اچھا جی، تو اس صورت میں بھی باطل ہو جاتی ہے۔ نہیں، احسان جتلانے کا کیا مطلب؟ یعنی کسی کو، کسی غریب کو یا کسی رشتہ دار کو اس نے زکوٰۃ دی، اب کسی موقع پر اس کو وہ جتلاتا ہے، فلاں موقع پر میں نے تیرے ساتھ اس طرح کیا تھا، جس طرح کہ ہم لوگوں کی معاشرے یہ عادت ہے کئی لوگوں کی، تو اس طریقے سے بھی اس کا نیک عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات احسان جتلا کر ضائع مت کرو۔ اچھا آپ صاحب، اس پہ اس حدیث کے حوالے سے ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے، اس وقت ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے۔ ناظرین کرام، بڑی مفید گفتگو مولانا حافظ صلاح الدین یوسف کی جاری ہے اور ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں ان سے زکوٰۃ اور اس کے احکام و مسائل کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا ہے، حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ اسٹوڈیو میں ہمارے پاس تشریف فرما ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب۔ ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ وقفے سے پہلے رکا تھا۔ جی آپ صاحب، آپ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے۔ میں حدیث یہ بیان کر رہا تھا کہ 3 افراد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول ہے تو بڑے ہی ناک قسم کے اور نامراد قسم کے لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک ان میں سے وہ ہے جو اپنی شلوار یا پجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھا کرتا تھا، اس کو عربی میں المسبل کہتے ہیں۔ اچھا جی، المسبل ازارہ، یعنی عمومی حالات میں اس کا کسی خاص بات سے تعلق، خاص حالات سے تعلق نہیں ہے، پوری زندگی میں اگر کوئی مرد یہ نہیں، بعض لوگ صرف نماز کے وقت ایسا کر لیتے ہیں، یعنی نماز کے وقت صرف اوپر کر لیتے ہیں۔ نماز ہی کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان مرد کے لیے، عورت کے لیے حکم اس سے مختلف ہے۔ صحیح، عورت کے لیے حکم ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے نہیں رہنے چاہیے، ڈھکے رہنے چاہیے، سمجھے؟ صحیح ہے۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے کہ ان کے ٹخنے ڈھکے نہیں ہونے چاہیے بلکہ ننگے رہنے چاہیے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص ٹخنوں کے نیچے شلوار لٹکائے رکھتا ہے، پجامہ لٹکائے رکھتا ہے، پتلون لٹکائے رکھتا ہے تو وہ اس وعید کا مستحق قرار پا سکتا ہے۔ استغفر اللہ۔ دوسرا آدمی فرمایا المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا، اس کی بابت بھی یہ سخت وعید موجود ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں اور اس کے اوپر کوئی نظر رحمت نہیں اور فرمائے۔ تیسرا آدمی فرمایا والمنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، جھوٹے قسم کھا کر اپنے سامان کو فروغ دینا اور گاہک کو پھانسنے کی کوشش کرنا، اپنے سودا بیچنے کی ترغیب دینا، یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ جھوٹ بول کے، ہاں جھوٹ بول کے، جھوٹی قسمیں کھا کے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قسم کھا کے کہتے ہیں کہ میں نے یہ 10 روپے کی چیز لی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ 8 روپے کی بیچ دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی اس کو اپنی جھوٹی قسم کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو ہمارے معاشرے میں اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ اتنا شدید جرم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ احسان کر کے احسان جتلانا یہ شریعت اسلامی میں بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح۔ اسی لیے اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ تم خفیہ طور پر صدقہ کرو۔ اچھا، ہاں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یعنی جس کو زکوٰۃ دینی ہے یا صدقہ دینا ہے خفیہ طور اس پر، کو بھی پتہ نہ چلے یا صرف دوسروں کو پتہ نہ چلے؟ نہیں، اس کو تو دینی، اس کو تو پتہ چل ہی رہا ہے کہ نہیں، مجھے اس دے کو رہا بھی ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ میں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کئی لوگ پھر اس صورت میں زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتے، کئی لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، حالانکہ وہ مستحق ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سمجھے؟ تو ایسے سفید پوشوں کو تلاش کر کے زکوٰۃ دینا چاہیے،
لا یسألون یہ الناس جو الحاف، مانگنے والوں کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، جو لوگوں سے مانگتے نہیں. مانگتے نہیں ہیں لیکن ہیں ضرورت مند. تو اب اگر ان لوگوں کی امداد نہیں کی جائے گی تو ظاہر بات ہے ان کی زندگی بڑی تنگی سے گزرے گی. تو ایسے لوگوں کو تو تلاش کر کر کے دینا چاہیے جو مانگتے نہیں ہیں، سفید پوشی کا اپنا بھرم قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم خاموشی کے ساتھ دی جا سکتی ہے. اسی لیے خفیہ طور پر صدقہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو اس طرح صدقہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اگر دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے. صحیح. اور یہ ساری ہدایات اسی لیے دی گئی ہیں کہ تاکہ معاشرے میں جو ضرورت مند افراد ہیں ان تک یہ چیزیں ان کی پہنچائی جائیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں. صحیح. اسی لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دے کر اور فارغ ہو گئے ہو، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت مند سامنے آتے ہیں یا کوئی دینی ضرورت سامنے آتی ہے تو صاحب حیثیت افراد کی ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود بھی پھر بھی وہ دست تعاون بڑھائیں، اس میں خرچ کرنے سے گریز نہ کریں. اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حق ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مفہوم کی تائید کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. آگے فرمایا وأقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہاں اہل ایمان اور اہل پورا نیکی کا تصور، پورا جامع تصور بیان کیا گیا ہے. اس میں سب سے اہم پہلو جس کے لیے رسول اللہ نے یہ آیت اس موقع پر تلاوت فرمائی کہ یہی ہے کہ ایک مرتبہ تو یہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، کہ وہ مال کی محبت کے باوجود وہ قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو دیتے ہیں. اور پھر آگے چل کر پھر فرمایا کہ وأقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، کہ نماز بھی قائم کرتے ہیں. یعنی دو دفعہ یہ بات آ گئی. تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود یعنی وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دیتے ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ایک صاحب حیثیت شخص کے مال میں مستحقین کا حق بنتا ہے. صحیح. تو اس سے بھی اس بات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تاکہ معاشرے میں ضرورت مند افراد پریشان حال نہ ہوں اور ان کی ضروریات آسانی کے ساتھ پوری ہوتی رہیں. اس لیے صرف زکوٰۃ ادا کر کے ایک صاحب حیثیت فرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنی تمام ذمہ داری ادا کر دی ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری موجود رہتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر مستحقین اس کے سامنے آتے ہیں صحیح اس میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ انفاق کرتے رہتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح یہ زکوٰۃ کے مقابلے میں عام ہے. اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتے ہیں اور صدقات نافلہ بھی آ جاتے ہیں. انفاق یہ اہل ایمان کی خاص صفت ہے، یعنی وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور حسب ضرورت جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ خرچ کرنے میں دریغ نہیں کرتے. اچھا آپ صاحب، آپ نے ایک بات بتائی کہ پروگرام میں جو بات ہوئی کہ زکوٰۃ کا ایک خاص سسٹم ہے اور سال گزرے گا تو پھر وہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے اور بچت پر زکوٰۃ ہے. لیکن اگر کوئی شخص سال گزرنے سے پہلے یعنی ابھی اس کے اوپر زکوٰۃ ڈیو نہیں ہوئی
اس سے پہلے ہی وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو کیا اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان سے زکوٰۃ وصول کرنے والے زکوٰۃ جب وصول کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو قبل از وقت زکوٰۃ دے چکا ہوں۔ اچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عباس سے میں نے 2 سال کی زکوٰۃ پہلے ہی وصول کر لی ہے۔ اچھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وصول فرما جی چکے؟ ہاں، بعض دفعہ کسی سے خود بھی وصول کر لیتے تھے، ضرورت جنگی ضروریات کے لیے، سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال کی زکوٰۃ اکٹھی ادا کر دی، پیشگی ادا کر دی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو پیشگی بھی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر اپنے طور پہ پہلے سے ہی اس کی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر لیتا ہے لیکن ہے اس کے کاروبار کی زکوٰۃ، تو کاروبار تو اس کو اگلے سال میں پتہ چلے گا کہ اس کا ٹوٹل والیوم کتنا ہے اور وہ کتنا بڑا ہے، تو جب وہ زکوٰۃ نکالے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا تعین پوری طرح اس وقت تک نہیں کر سکتا کہ اگر وہ قبل از وقت نکالے گا۔ صحیح ہے۔ تو اس سے کیا یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پیشگی زکوٰۃ صرف ان اموال میں نکالی جا سکتی ہے جو فکسڈ ہیں، جن کے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہے اور امکان نہیں ہے، تو جن کے بڑھنے کا یا کم ہونے کا امکان ہے ان کی زکوٰۃ پیشگی نہیں نکالی جا سکتی؟ کیا اس سے یہ محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں، یہ تو نئی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ حسب ضرورت آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیں، یعنی اس وقت ٹوٹل حساب کر کے بے شک نہ دیں۔ اچھا، بغیر حساب کتاب کیے؟ وہ ٹوٹل بھی ہو سکتی ہے اور زکوٰۃ کا کچھ حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ٹوٹل ادا ہو گئی ہے تو وہ تو پھر ادا ہو گئی ہے، لیکن اگر اس میں سے کچھ حصہ ادا ہوا ہے تو باقی حصہ آپ سال پورا ہونے پر کر دیں۔ صحیح، یعنی جب کوئی ایسا کاروباری آدمی یا کوئی بھی زکوٰۃ دے اور اس کے وقت اگر کیلکولیشن کرنا ممکن نہ ہو تو وہ کچھ زکوٰۃ دے دے اور اصل کیلکولیشن بعد میں بعد میں بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو اب اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے جو پیشگی زکوٰۃ دی ہے وہ تو میری کل رقم زکوٰۃ کی اتنی بنتی تھی، صحیح، تو ٹھیک ہے، وہ اس کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر سمجھتا ہے کہ میری زکوٰۃ کی رقم اتنی بنتی ہے، اس میں سے میں نے پیشگی اتنی دے دی ہے، تو جو بقایا رقم ہے وہ بعد میں پھر ادا کر دیں۔ حافظ، بڑی مفید گفتگو جاری ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ اور اس کے اہم مسائل اور اس کے مختلف احکام، بڑی مفید گفتگو، بڑی دلچسپ گفتگو، اور ہم سب کے وہ عملی مسائل جو میرے آپ کے پورے معاشرے سے متعلق ہیں، ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے۔ یہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کے قریب ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ اسی موضوع پر مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔